عمران خان کا 30 سال اقتدار میں رہنے والوں پر ملک کو معاشی طور پر تباہ کرنے کا الزام، تباہی کے ذمہ دار ملک کی حالت کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ تفتیش سے پہلے گورنر کے پی نے الیکشن ملتوی کرنے کا خط کیسے لکھ دیا؟ پی ٹی آئی چیئرمین کا سوال۔ آصف زرداری پر اپنے قتل کی سازش کا موقف برقرار، حتی کہ عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا بھی چیلنج۔ جیالے رہنما پر ملک کا اربوں روپے چوری کر کے بیرون ملک بھجوانے کا الزام بھی دوہرا دیا۔ دہشت گردوں کو واپس کون لایا؟ کس نے کہا تھا یہ جہادی ہمارے دوست ہیں؟ خیبر پختونخوا کو انسداد دہشت گردی کے لیے دیے گئے 417 ارب روپے کہاں گئے؟ وزیر اعظم نے دہشت گردی کی نئی لہر پر کئی سوالات اٹھا دیے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں انسداد دہشت گردی کے لیے فنڈز نہ ہونے کا پی ٹی آئی کا دعویٰ مسترد، دہشت گردی کا ناسور دوبارہ پھیلنے پر تشویش کا اظہار، فوری اقدامات ناگزیر قرار دے دیے۔ افغانستان سے 30 سے 40 ہزار فائٹرز کی خاندانوں سمیت واپسی کی بات ہوئی تھی۔ اراکین اسمبلی اور فورسز نے ابھی طے کرنا تھا کہ افغانستان سے آنے والوں کو کیسے سیٹل کرنا ہے۔ عمران خان کا ویڈیو لنک خطاب۔ امریکہ کی افغان جنگ پاکستان کی جنگ نہیں تھی، پروپیگنڈے کے ذریعے کسی کی جنگ کو اپنی جنگ بنایا گیا، ڈالرز لیے گئے، چلتی معیشت کو برباد کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین پھر برس پڑے۔ مریم نواز نے نون لیگ میں چیف آرگنائزر کا عہدہ موروثیت نہیں، عوام کی محبت قرار دے دیا، کسی عہدے کے محتاج نہیں، عوام کی محبت سرمایہ ہے۔ نون لیگی رہنما کا بہاولپور میں مخالفین کو جواب، 5 کے ٹولے پر نواز شریف کو اقامے کی بنیاد پر وزارت عظمیٰ سے ہٹوانے کا الزام۔ نون لیگی قائد اور نون لیگ ملک کے لیے واحد انتخاب۔ سال 2016 میں نون لیگی حکومت نے IMF کو خدا حافظ کہا، عمران خان نے معاہدہ کر کے ملک کو گروی رکھوا دیا۔ نون لیگی چیف آرگنائزر کے وار۔ مفتاح اسماعیل کی ناراضی کے بعد شاہد خاقان عباسی کا بھی پارٹی پالیسیوں سے کھل کر اختلاف، سینئر نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پنجاب میں نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر پر پارٹی نے مشاورت نہیں کی، سابق وزیر اعظم کا شکوہ۔ عید کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانے کا مشورہ، فواد چودھری سے سلوک بھی نامناسب قرار دے دیا۔ پٹار صاحب تو بہت سینئر ہے، یہ پارٹی کے جو گند ہے، میں یہاں پبلک میں ڈسکس، پارٹی کا بڑا سمپل ہے، شاہد خاقان عباسی نے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر کی شاہد خاقان عباسی کے استعفے کی تصدیق، مفتاح اسماعیل کو پارٹی کا حصہ قرار دے دیا۔ اسحاق ڈار بڑے عہدے پر ہیں، پارٹی کی خرابیاں عوامی سطح پر زیر بحث لانا مناسب نہیں۔ مریم نواز شریف کی ہدایت پر شاہد خاقان عباسی کی تحفظات دور کریں گی، سندھ کے سابق گورنر نے پارٹی پالیسی بتا دی۔ فواد چودھری الیکشن کمیشن کو دھمکانے کے کیس میں ضمانت کے بعد اڈیالہ جیل سے رہا، پی ٹی آئی کارکنوں کا استقبال، نعرے بازی، پھول بھی برسائے۔ فواد چودھری حمایت کرنے پر شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکر اور جماعت اسلامی کی قیادت کے شکر گزار، عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنا ناممکن قرار دے دیا۔ تر توجہ صرف ایک طرف ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو مائنس کر دو۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے عام انتخابات کے التوا کے خدشات، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے الیکشن کمیشن، اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان اور پی ٹی آئی کے سابق پارلیمانی لیڈر عثمان بزدار کو خط لکھ دیا۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان سے پہلے امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے اور سیاسی جماعتوں سمیت اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنے کی تجویز۔ گورنر خیبر پختونخوا نے اپنے خط میں امن و امان کی خراب صورتحال کی نشاندہی کر دی۔ مشاورت کے بعد انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا مشورہ۔ ہوتے رہیں گے، الیکشن 6 مہینے پہلے ہو گئے یا 6 مہینے بعد میں ہو گئے، اکتوبر میں ہو جائیں یا 224 کے مارچ میں ہو جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف راجہ ریاض اسمبلی کی مدت میں ممکنہ توسیع کے حامی، الیکشن 6 ماہ بعد بھی ہوئے تو کوئی آسمان نہیں گرے گا، الیکشن ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، اندازہ ہے ملک کے حالات اچھے نہیں۔ اپوزیشن لیڈر کی ڈوم نیوز کے پروگرام ان فوکس میں گفتگو، مکمل انٹرویو ہفتے کی شام رات 8:05 پر نشر کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں نگراں کابینہ کی تشکیل کو 1 ہفتہ ہو گیا، وزراء کو محکمے ملے نہ کابینہ کا اجلاس ہو سکا۔ پشاور پولیس لائنز میں دہشت گردی کا شکار بننے والی مسجد میں نماز کی ادائیگی کا آغاز، دھماکے کی تیسرے روز ایک اور زخمی چل بسا، شہداء کی تعداد 101 ہو گئی، کئی زخمیوں کی حالت اب بھی تشویشناک، دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔
میاوالی میں تھانہ مکڑوال پر دہشت گردوں کا حملہ، پولیس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور فرار، کلادام تحریک طالبان کے دہشت گردوں نے حملے کی کوشش کی، سی ٹی ڈی کا 3 اضلاع کی پولیس کے ہمراہ علاقے میں گرینڈ آپریشن، وزیر اعظم کی پنجاب پولیس کو شاباش، آئی جی پنجاب کا اہلکاروں کے لیے 15 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف مذمتی قرارداد منظور، وفاقی کابینہ کی آصف زرداری پر عمران خان کے الزام کی بھی مذمت۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پشاور خودکش حملے کی گونج، کب تک دہشت گردوں سے ڈریں گے، کہاں ہے ریاست، دہشت گردوں سے مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ ملک میں دہشت گرد کارروائیوں کے بعد سندھ حکومت بھی متحرک، صوبے بھر میں سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ، سی ٹی ڈی کو کراچی کے علاوہ حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ اور میرپور خاص تک پھیلایا جائے گا، بجٹ میں 2 ارب 83 کروڑ کا اضافہ۔ عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے مبینہ بیٹی ظاہر نہ کرنے پر نااہلی کی درخواست خارج کرنے کی استدعا، درخواست ناقابل سماعت ہے، ٹیریان سے متعلق ڈکلیریشن کا جائزہ دائرہ اختیار میں نہیں، چیف جسٹس عامر فاروق ماضی میں اس نوعیت کا کیس سننے سے انکار کر چکے ہیں، درخواست میں موقف، تحریری جواب پر چیف جسٹس کا اعتراض۔ نون لیگی رہنماؤں کا عمران خان پر ٹیریان کیس سے فرار کا الزام، نااہلی پی ٹی آئی چیئرمین کا مقدر بن چکی، ان کی نہیں آئین کی مرضی چلے گی، عطا تارڑ اور طلال چودھری کی پریس کانفرنس۔ گجرات میں پرویز الہی کی رہائش گاہ پر پولیس کا چھاپا، گھر کی حفاظت پر مامور ملازمین سے پوچھ گچھ، سابق وزیر اعلیٰ کا قانون کی کارروائی کا اعلان، پولیس نے بغیر وارنٹ چھاپا مارا، مونس الہی کا دعویٰ۔ چودھری شجاعت کی ہمشیرہ کا قاف لیگ خواتین کے ہمراہ احتجاج، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر 5 ماہ کے دوران بجلی 6 روپے 69 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تیاریاں، حکومت نے آئی ایم ایف کو گردشی قرضے اور لائن لاسز میں کمی کی یقین دہانی کرا دی۔ مذاکرات کے دوسرے روز آئی ایم ایف وفد کی پاور ڈویژن حکام سے ملاقاتیں، پاور ڈویژن نے سرکولر ڈیٹ کے نئے پلان پر بریفنگ دی۔ پیٹرولیم مصنوعات اور ایل پی جی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے خلاف شہر شہر احتجاج، کشمیر میں رکشہ ڈرائیورز نے نیشنل ہائی وے بلاک کر دی، جعفر آباد میں ٹیکسی ڈرائیورز سڑکوں پر آ گئے، ملتان میں رکشہ یونین کا حکومت کے خلاف مظاہرہ۔ وزیر اعظم کل کراچی میں چین کے تعاون سے تعمیر 3 نیوکلیئر پاور پلانٹس کا افتتاح کریں گے، شہباز شریف سے چائنا نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن کے وفد کی ملاقات، وزیر اعظم نے پاک چین شراکت داری کو مثالی قرار دے دیا۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے افسران پر مہربان، 150% ایگزیکٹو الاؤنس کی منظوری دے دی، وزیر خزانہ نے 100% ایگزیکٹو الاؤنس کی سفارش کی تھی۔ ڈالر کی قیمت ہوائی جہاز کے ٹکٹس پر بھی اثر انداز، انٹرنیشنل فلائٹس کے کرایوں میں 7,000 روپے تک کا اضافہ، ڈومیسٹک ٹکٹس بھی 2,000 روپے مہنگے ہو گئے۔ کراچی میں خواتین کے لیے مخصوص پنک بس سروس کا افتتاح، بس دفتری اوقات میں ہر 20 منٹ کے بعد چلے گی، ملیر ماڈل کالونی سے آیا چندری گڑھ روڈ سے ہوتے ہوئے ٹاور تک جائے گی۔ کراچی کا سفاری پارک فنڈز کی قلت کا شکار، معروف تفریح گاہ میں جھولے بند ہو گئے، جگہ جگہ گندگی کے انبار، تفریح کے لیے آنے والے شہری مایوس لوٹنے لگے، بد انتظامیہ اور غفلت پر شہری شکوہ کنان۔ پاکستان نے ویسٹ ایشیا بیس بال کپ جیت لیا، فائنل میں فلسطین کو 3 کے مقابلے میں 11 رن سے شکست، پاکستان نے ایشین گیمز اور ایشین چیمپئن شپ کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا۔ کوئٹہ میں پشاور زلمی اور گلیڈیٹرز کے نمائشی میچ کی تمام ٹکٹس فروخت، پی سی بی نے شائقین کو 20 روپے میں ٹکٹ فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا، قومی کرکٹرز کا فینس کو بھرپور جوش و خروش سے اسٹیڈیم آنے کا پیغام۔ بابر اعظم کو کرکٹر اور ون ڈے کرکٹر آف دی ایئر کی ٹرافیاں مل گئیں، 4 سال قبل دوست نے کہا تھا بابر اعظم عظیم بیٹر ہے، خیال رکھنا، ٹرافی دیتے ہوئے نجم سیٹھی کی دلچسپ گفتگو، ہر طرح کے حالات کے لیے خود کو تیار رکھتا ہوں، آؤٹ آف فارم ہونے پر سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، بابر اعظم کا جواب۔ اسلام آباد میں نیشنل ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے طلباء کا بڑا کارنامہ، جسمانی طور پر مفلوج افراد کے لیے اعصابی پیغامات کی بنیاد پر حرکت کرنے والی ویل چیئر تیار کر لی، اساتذہ نے ویل چیئر کی صنعتی بنیاد پر تیاری کی خواہش کا اظہار کر دیا۔